کار کے ہارن کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکلتے ہی اس کی نظر سیمٹ کی روش پر رکتی ہوئی سوزوکی کار پر پڑی اور اس کی خوشی ایک دم ماند پڑ گئی۔ وہ کبیر دادا کی گاڑی نہیں تھی، یوں بھی وہ اکیلی کار میں سفر نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھول کر طویل قامت کبیر دادا کار سے برآمد ہوا۔ اس کے مایوسی بھرے چہرے پر تبسم نمودار ہوا اور وہ وہیں جم گئی۔ کبیر دادا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ کار سے باہر نکل کر وہ جان بوجھ کر اس سے انجان بنتا ہوا چوکی دار کو مخاطب ہوا۔ کار گیراج میں کھڑی کروا دو۔ جی دادا، یہ کہہ کر چوکی دار ڈرائیور کو بلانے چل پڑا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں تناوش چہرے پر تبسم بکھیرے کھڑی تھی۔ آ گئے آپ؟ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ کبیر دادا کے بازو سے چمٹ گئی۔ کہا تھا نا کہ تمہارے رومانس جھاڑنے سے مجھے کوفت ہوتی ہے، ملازمین کے سامنے منع کیا تھا نا؟ شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے بازو سے چمٹی رہی۔ کالج کی یونیفارم کیوں پہنی ہوئی ہے؟ اور کپڑے نہیں ہیں کیا؟ کبیر دادا جانتا تھا کہ وہ باز آنے والی نہیں ہے، اس لیے موضوع تبدیل کر دیا۔ کیوں نہیں ہے؟ لیکن میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ یہ لباس مجھ پر بہت پھبتا ہے اور ان کپڑوں میں زیادہ خوبصورت نظر آتی ہوں، بس اسی لیے پہن لیے۔ سچ ہی کہتی ہیں۔ کبیر دادا کے اندر کہیں دور سے ایک آواز ابھری جسے اس کے ہونٹوں تک رسائی حاصل نہیں ہو پائی تھی۔ اس نے منہ بنایا، تو خوبصورت لگنے سے کیا ہوگا؟ وہ شرارتی بھرے لہجے میں بولی، بیوی کا مقصد اپنے شوہر کو خوش کرنا ہوتا ہے، سوچا شاید اس طرح آپ کو زیادہ پیاری لگوں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ تو ہے، اگر خراب نہ ہوتا تو آپ سے پیار کرتی۔ منت کس نے کی ہے؟ کبیر دادا کو جانے کیوں اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تناوش کھل کھلاتے ہوئے قالین پر بیٹھ کر اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ غصے میں اور بھی پیارے لگنے لگتے ہیں۔ شٹ اپ! اسے لگا تناوش اسے چڑھا رہی ہے۔ ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا ہے؟ اس کے بوٹ اتار کر ایک جانب رکھتے ہوئے تناوش اس کے گھٹنوں پر ٹھوڑی رکھ کر آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ وہ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بولا، اگر تمہارے رومانس میں تھوڑا وقفہ آ جائے تو میں لباس تبدیل کر لوں؟ کر لینا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگی۔ پڑھائی ہو رہی تھی۔ میز پر بکھری کتابیں دیکھتے ہوئے اس نے موضوع تبدیل کر دیا۔ ہاں، سوچا آپ سے اجازت مانگ کر امتحان میں بیٹھ جاؤں گی، 3-4 ہفتے بعد ہی امتحان شروع ہونے ہیں، تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کلاسیں تو اب تک لگ رہی ہیں۔ صبح عظیم کو کالج کا نام پتہ بتا دینا، وہ 3-4 دن کی چھٹی کروا دے گا۔ میرا مطلب تم نے یہاں 2-4 دن ہی بعد رہنا ہے، اس کے بعد تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی نا۔ یہ کہتے ہوئے کبیر دادا کو یاد آیا کہ وہ پاشا کو تو یہ کہہ کر آیا ہے کہ صبح اسے واپس بھیج دے گا، مگر تناوش کے سامنے آتے ہی اسے اپنا ارادہ کمزور پڑتا نظر آ گیا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں بولی، آپ کی مرسڈیز میں بیٹھ کر امتحان دینے جایا کروں گی، بس شیخ چلی کی طرح منصوبے بناتی رہا کرو۔ خواب دیکھنے پر پابندی ہے کیا؟ وہ اس مرتبہ اپنا دکھ چھپا نہیں پائی تھی۔ اس کی بات کبیر دادا کو برچھی کی طرح لگی تھی۔ اس کی جانب سر گھماتے ہوئے وہ تسلی دیتا ہوا بولا، ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں، یہ مرسڈیز تمہاری ہوئی، گھر جاتے ہوئے ساتھ لیتی جانا۔ مجھے مرسڈیز نہیں، مرسڈیز والا چاہیے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ ناممکن ہے، وہ بگڑ کر بولی، میں یہیں رہوں گی، کہیں نہیں جانے والی، سمجھے آپ؟ دماغ خراب نہ کیا کرو۔ ٹھیک کب تھا؟ زیادہ بکواس نہ کرو، مار کھاؤ گی۔ اچھا چھوڑیں نا جھگڑے کو، یہ بتائیں آج جلدی کیوں لوٹ آئے؟ میری پرچون کی دکان نہیں ہے کہ لگی بندی روزمرہ ہوگی، کوئی ضروری کام نہیں تھا تو لوٹ آیا ہوں۔ ممکن ہے ابھی کال آ جائے اور جانا پڑے۔ ابھی تو نہیں جانے دوں گی۔ قریب ہو کر اس نے سر کبیر دادا کے کندھے پر رکھ دیا۔ جانتی ہو تمہاری محبت جتانے اور چاہت کے اظہار پر مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے بغیر لمحہ ضائع کیے تمہیں گھر بھیج دوں۔ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بھی کبیر دادا نے اسے دور نہیں دھکیلا تھا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، اگر وعدہ کریں کہ ایسا نہ کرنے پر مجھے گھر نہیں بھیجیں گے تو کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ ابھی تک اس تحفے کو نہیں کھولا؟ اچانک کبیر دادا کی نظر اخلاق حسین کے دیے ہوئے تحفے پر پڑی جو ویسے ہی پیک شدہ تپائی پر پڑا تھا۔ آپ کا دوست بظاہر تو اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے دل سے یہ تحفہ نہیں دیا۔ کبیر دادا کو اس چھوٹی سی لڑکی کے مشاہدے پر خاصی حیرانی ہوئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، صحیح سمجھا، وہ دوست نہیں تھا، بس دوستی کا نقاب پہن کر آیا تھا۔ حقیقت میں وہ میرا سب سے بڑا مخالف ہے۔ تناوش اس کا بازو چھوڑ کر تپائی کی طرف بڑھی اور تحفے کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ کی ٹوکری کی طرف اچھال دیا۔ یہ کیوں؟ کبیر دادا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ بے پرواہی سے بولی،
دشمن سے میں زندگی کا تحفہ بھی قبول نہ کروں۔ وہ میرا دشمن ہے، کبیر دادا نے اسے یاد دلایا۔ کیا آپ کے دشمن کو میں خیر خواہ سمجھ سکتی ہوں؟ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش اپنی کتابیں سمیٹ کر اس کے پیچھے بڑھ گئی تھی۔ لباس تبدیل کر کے وہ شراب کی بوتلوں والی الماری کی طرف بڑھا۔ تناوش اس کے کپڑے ہینگر میں لٹکانے لگی۔ الماری کو تالا کس نے کیا ہے؟ میں نے۔ بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ بوتل نکال کر ریک پر رکھ دی ہے نا؟ ریک سے بوتل اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ ایک اور بوتل بھی لے آؤ۔ ایک کافی ہے۔ تکیے پر نیم دراز ہوتے ہوئے تناوش نے منہ شگافی کی۔ میں سمجھا نہیں۔ گلاس منہ سے لگاتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے کہا ایک بوتل پر گزارا کریں۔ دماغ جگہ پر ہے تمہارا یا کل والی بے عزتی بھول گئی ہو؟ تناوش خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ جواب دینے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی تھی۔ کبیر دادا بھی مزید کچھ کہے پینے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بوتل خالی کر کے وہ اس کی طرف بڑھا۔ چابی کہاں ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تناوش نے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ بس کرے نا، ایک بوتل کافی ہے۔ دوں گا ایک، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے تھپڑ تولا۔ دھمکی نہ دیں، مار لیں۔ تناوش نے اپنا رخسار اس کی جانب سیدھا کیا۔ بکواس بند کرو، چابی ادھر دو۔ کبیر دادا کا غصہ بڑھنے لگا۔ مجھے آدھا گھنٹہ دو، اگر سلا نہ دیا تو پی لینا۔ کبیر دادا کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے تناوش نے لگاوٹ ظاہر کی۔ وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 دن یہاں ہوں مجھے بھی وقت چاہیے۔ وہ دھاڑا، نہیں ہو تم 2 دن یہاں، صبح دفع کر دوں گا تمہیں۔ اتنا غصہ کرتے ہیں، ملازم سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ چھوٹی سی لڑکی کو ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگی۔ چابی ادھر کرو۔ کہہ دیا نا نہیں دوں گی۔ روزانہ ایک بوتل پر گزارا کرنا پڑے گا۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ ایک تھپڑ کھا کر اس نے بے ہوش ہو جانا تھا، اور زبانی کلامی وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ لہجے میں تھوڑی نرمی پیدا کرتے ہوئے بولا، دیکھو تناوش، میرے کاموں میں مداخلت کرنا بند کر دو۔ میں اپنا اچھا برا جانتا ہوں۔ اگر اچھی چیز ہے تو میں بھی پیوں گی۔ وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، تو منع کس نے کیا ہے؟ وہ کھل کھلا کے ہنسی۔ کتنے برے ہیں آپ، چھوٹی سی بچی کو شراب پینے کا کہہ رہے ہیں۔ چابی ادھر کرو، کبیر دادا نے مطالبہ دہرایا۔ تناوش نے منت بھرے لہجے میں کہا، اچھا 1 منٹ بیٹھ کر میری بات تو سنے نا۔ بولو۔ بادل نخواستہ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ تناوش نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زبردستی دھکا دے کر تکیے پر لٹایا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، میں سلا دیتی ہوں نا۔ گو کبیر دادا اس کے دھکے سے نیچے نہیں گر سکتا تھا، مگر جانے کیوں اس نے اپنا بدن اس نرم و نازک لڑکی کے حوالے کر دیا۔ تناوش کی ہٹ دھرمی پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ غصے کا اظہار بھی اس نے کیا، مگر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا سکا۔ نہ تو اسے تھپڑ رسید کر سکا، نہ زبردستی اس سے چابی چھین سکا، اور آخر میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ لیٹ گیا، یہ سوچ کر کہ 2 دن کے بعد وہ یوں بھی چلی جائے گی۔ یا پھر یہ بھی اس کی غلط فہمی تھی، شاید وہ جانے کے لیے نہیں لے جانے کے لیے آئی تھی۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں گنگنانے لگی۔ سورت کی طرح اس کی آواز بھی سریلی تھی۔ کبیر دادا کی آنکھیں اس بچے کی طرح بند ہونے لگیں جسے لوری سنائی جا رہی ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کو جلدی سونے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ جلد کھل گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھی۔ گاہے گاہے اس کی نظریں کبیر دادا کی طرف بھی اٹھ جاتی۔ اسے کسمسا کر اٹھتے دیکھ کر وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ لیمو نچوڑے پانی کا گلاس اس نے میز پر تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ لیں۔ گلاس پکڑتے ہوئے وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کبیر دادا نے خاموشی سے گلاس کو منہ لگا لیا۔ ناشتہ لے آؤں یا اپنے وقت پر ناشتہ کریں گے؟ خالی گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ مستفسر ہوا۔ جاگ تو گیا ہوں، کیا کروں گا؟ وہ معصومیت سے بولی، مجھ سے باتیں؟ اتنا فالتو دماغ میرے پاس ہے نہیں جو تمہاری بے مزہ اور بے مطلب باتیں سنتا رہوں۔ کبیر دادا نے منہ بنایا۔ اچھا میں نہیں کرتی باتیں، آپ کی سنوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کہتے ہوئے کبیر دادا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ تناوش نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹنے کی کوشش کی، مگر کبیر دادا نے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ اچھا دور دور بیٹھ کر باتیں کر لیں گے؟
برا منائے بغیر اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کبیر دادا کا بازو پکڑ لیا۔ بتایا تھا نا مجھے ایسی باتوں سے چڑ ہے، کوفت ہوتی ہے تمہاری حرکتیں دیکھ کر۔ اس کی گرفت سے بازو چھڑا کر وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا اور تناوش ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پہننے کے کپڑے وہ پہلے ہی الماری سے باہر لٹکا چکی تھی۔ ناشتہ تیار ہونے تک وہ سوٹ پہن کر نکل آیا تھا۔ ٹائی حسب عادت اس نے مفلر کی طرح گلے میں لپیٹی ہوئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہی وہ ٹائی باندھا کرتا تھا۔ آج سویرے تیار ہونے کی وجہ سے اس نے بیٹھنے سے پہلے موبائل فون پر عظیم کو کال کر کے آدھے گھنٹے تک اپنی آمد کا بتا دیا تھا۔ بیٹھتے ساتھ اس نے میز پر سجے ناشتے کو حیرانی سے دیکھا اور پھر پوچھا، یہ پراٹھا اور انڈا فرائی کس کے لیے؟ یہ میرا ناشتہ ہے، اسے مطلع کرتے ہوئے وہ انڈا چھیلنے لگی۔ صبح سویرے اٹھ جاتی ہو تو اسی وقت کر لیا کرو۔ امی جان کہتی ہیں بیویوں کو شوہر سے پہلے ناشتہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ یا بعد میں کرنا چاہیے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ہنسی آتی ہے یہ فرسودہ باتیں سن کر، تو ہنس لیں۔ صاف انڈا پلیٹ میں رکھ کر اس نے دوسرا انڈا اٹھا لیا۔ امی جان نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ شوہروں کو روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے؟ تناوش کے ہونٹوں پر شرارتی ہنسی نمودار ہوئی۔ بتایا تو ہے، مگر ہر بات پر عمل تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ جس دن تمہیں ایک تھپڑ بھی لگ گیا نا، یہ شوخی شرارت بھول جائے گی۔ خیال رکھنا، نازک سی ہوں، کہیں آپ کے تھپڑ سے جان ہی نہ نکل جائے۔ جوس کا گلاس بھرتے ہوئے وہ شوخی سے بولی۔ اچھا ہے، جلدی جان چھوٹے گی۔ کتنا شوق ہے نا جان چھڑانے کا۔ وہ اس کے بازو سے لگ گئی۔ ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے چاہت جتانے پر کبیر دادا نے حسب عادت ناک بھون چڑھائی۔ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، اگر پہلا نوالا آپ کھلائیں تو کر لیتی ہوں، ورنہ ناشتہ نہیں کروں گی۔ بھاڑ میں جاؤ، جب آپ غصہ کرتے ہیں تو جی کرتا ہے۔ وہ فکرہ پورا کیے بغیر ہنس پڑی۔ کیا؟ کبیر دادا نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے گھورا۔ چھوڑیں، اگر بتا دیا تو آپ کچھ اور پیارے لگنے لگیں گے۔ شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے وضاحت کی، میرا مطلب ہے مزید غصہ کر کے۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، جانتی ہو تم میری ضد اور انا کی وجہ سے یہاں نظر آ رہی ہو۔ کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ ایک چھوکری کو میں اتنی اہمیت نہ دوں، اور میں اپنی بات پر اڑ گیا۔ اصرار کرنے والے کافی بڑے لوگ ہیں، ان میں سے ایک کل تمہیں تحفہ دے کر بھی گیا ہے۔ اگر وہ تمام لوگ مجھے مجبور کرنے کی کوشش نہ کرتے تو یقین مانو تم کل کی گھر جا چکی ہوتی۔ اچھا، میں یوں ہی انہیں اپنا دشمن سمجھے بیٹھی ہوں؟ تناوش نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں وہ دشمن تو نہ ہوئے نا؟ تمہاری تو کوئی کل ہی سیدھی نہیں ہے۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے وہ ٹائی باندھنے لگا۔ وہ صورت سے بولی، ایک منٹ، ٹائی میں خود باندھوں گی۔ کل تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں ٹائی باندھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ گزشتہ رات آپ کے آنے سے پہلے ہی سیکھتی رہی تھی، اب آ گیا ہے طریقہ۔ اعتماد سے کہہ کر وہ اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ پہلی مرتبہ اس نے الٹی گرا لگا دی، دوبارہ کھول کر اس نے سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر پھر الٹا کر دیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، گھنٹہ ایک لگ جائے گا؟ صبر کرے نا، اس نے روحاں لہجے میں اسے ڈانٹا۔ یہ ایسے باندھتے ہیں۔ وہ تنگ آ کر اسے سمجھانے لگا۔ اب نہیں بھولے گا۔ کبیر دادا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے گرہ لگا کر بچوں کے سے انداز میں خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اب ناشتہ کر لو۔ وہ جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرائی، بتا دیا نا ایسے نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ کبیر دادا اس کی عادت سے واقف تھا، خاموش کھڑا اسے گھورتا رہا۔ اس کے چہرے اور چھاتی پر پھونک مارتے ہوئے وہ بولی، جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کبیر دادا چل پڑا۔ اس کے بار بار ڈانٹنے اور شرمندہ کرنے کا تناوش پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حسب عادت اس کے پیچھے ہی بڑھ گئی تھی۔ گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ عظیم نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اس کے قریب رکتے ہوئے بولا، تم آج یہیں رہ جاؤ۔ اس کے داخلے کا کوئی مسئلہ تھا، کالج کے پرنسپل سے جا کر مل لینا۔ کس کے داخلے کا مسئلہ ہے دادا؟ عظیم کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لے کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تناوش دروازے پر کھڑی اسی کی جانب متوجہ تھی۔ وہ مصیبت جو دروازے پر کھڑی ہے۔ کبیر دادا کے لہجے سے شوہرانہ بے بسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عظیم کے ہونٹوں پر تبسم ظاہر ہوا، مگر پھر وہ ہونٹ بھینچ کر خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے لگا۔ ٹھیک ہے دادا، یہ ہو جائے گا، البتہ ایک اور مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ شیشہ کھول کر عظیم کی طرف سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تنویر پلازا اور عباسیہ مارکیٹ کے دکانداروں کو مقامی تھانے دار تنگ کر رہا ہے۔ نیا تھانے دار ہے؟ وہی پرانے والا ہے، راؤ اجمل رحیم۔ اس کا حصہ بھی باقاعدگی سے دیا جا رہا ہے۔ کبیر دادا نے پوچھا، ذرا اس کا بایو ڈیٹا دہراؤ، اور عظیم اس کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ عظیم کی بات ختم ہوتے ہی اس نے اثبات میں سر ہلایا۔
ٹھیک ہے، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کی نظریں تناوش کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے کسی تصویر کی طرح کھڑی تھی۔ اس کا معصومیت بھرا انداز دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کبیر دادا کا جی چاہا کہ جا کر اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا دے۔ نہ جانے اسے کیوں یقین تھا کہ وہ ناشتہ نہیں کرے گی، مگر پھر وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اسے خاموش پا کر ڈرائیور نے پوچھا، چلیں دادا؟ ہاں ہاں چلو۔ چونکتے ہوئے اس نے تناوش سے نظر ہٹائی۔ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر مڑ کر دیکھنے لگا۔ گیٹ سے نکلتے ہی اس سے رہا نہیں گیا تھا۔ موبائل فون نکال کر وہ اس کا نمبر ملانے لگا۔ تیسری چوتھی گھنٹی پر اس نے کال وصول کی۔ یقیناً موبائل کمرے میں تھا، وہ باہر سے بھاگ کر گئی تھی۔ جی، اس کی خوشی سے بھرپور آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رس گھولا۔ اس نے بہانہ گھڑا، کل جو سوٹ پہنا تھا اس کی جیب میں ایک وزٹنگ کارڈ پڑا تھا۔ ان میں تو صرف پرس پڑا تھا جو میں نے آپ کے پہننے والے کپڑوں میں منتقل کر دیا تھا۔ تم ان کپڑوں میں دوبارہ بھی دیکھ لو۔ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں شامل مایوسی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کال اس کی توقع کے برعکس نکلی تھی۔ اور ہاں، ناشتہ کر لینا۔ کبیر دادا نے یوں ظاہر کیا جیسے رابطہ منقطع کرتے ہوئے اس کے ذہن میں کوئی بات آ گئی ہو۔ وہ خوشی سے چہکی، اس شرط پہ کہ کل آپ پہلا نوالا اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے۔ ہٹ دھرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس نے مصنوعی غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اس کا خوشی سے بھرپور لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کال کی نوعیت کو جان چکی تھی۔ ٹھیک ہے مس مصیبت، کھا لینا۔ اس نے گویا بادل نخواستہ حامی بھری۔ اس کا اب کر لیتی ہوں سن کر کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ گاڑیوں کے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے عظیم کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ کمرے کی طرف جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں موبائل فون کی گھنٹی کی آواز گونجی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ کبیر دادا کی کال ہے۔ ایک منٹ بھائی، قطع کلامی کرتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے اندازے کے مطابق کبیر دادا ہی تھا۔ بات کے اختتام پر وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ بغیر کسی شک و شبے کے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کبیر دادا کی کال کا مقصد کیا تھا۔ رابطہ منقطع ہوتے ہی وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عظیم کا بیگم صاحبہ کہنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ جی بھائی، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ عظیم ڈرائنگ روم میں اس کا منتظر تھا۔ جی بیگم صاحبہ، کبیر دادا آپ کے داخلے کی بابت کچھ بتا رہے تھے۔ بیٹھو۔ نشست سنبھالتے ہوئے اس نے عظیم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے عظیم نے نوٹ بک نکال لی۔ وہ اسے اپنا رول نمبر، کلاس، کالج کا پتہ وغیرہ بتا کر اپنا مطمع نظر بتانے لگی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آپ اپنا موبائل فون نمبر بھی نوٹ کروا دیں، اگر کوئی معلومات لینا ہوئی تو میں کال کر کے پوچھ لوں گا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنا موبائل فون نمبر نوٹ کروایا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا کے کہنے کے بعد جانے کیوں اسے بھوک محسوس ہونے لگی تھی، ورنہ تو اس نے ناشتہ نہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ تھانے کے سامنے گاڑیاں رکتے ہی کبیر دادا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ محافظوں کو اس نے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اسے ایس ایچ او کے دفتر کی جانب بڑھتا دیکھ کر ایک سپاہی نے آواز دے کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سنی انسنی کرتا ہوا دفتر میں گھس گیا۔ راؤ اجمل رحیم اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے اختیار اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ کبیر دادا آج کیسے بھول پڑے؟ اس نے لہجے میں خوشگواری سمونے کی کوشش کی جو بالکل ناکام ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک سپاہی فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سر، یہ 2 چائے لے آؤ۔ ایس ایچ او نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ وہ جی سر کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ ایس ایچ او کی دعوت کا انتظار کیے بغیر کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے کسی تمہید میں پڑنے کے بجائے براہ راست مطلب کی بات شروع کر دی۔ یقیناً آپ میری آمد کا مقصد جانتے ہوں گے۔ جب آپ تشریف لے ہی آئے ہیں تو بتا دیں، اس نے بیٹھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ تنویر پلازا اور عباسیہ مارکیٹ کے دکانداروں کی شکایت موصول ہوئی تھی۔ کوئی بڑی بات کریں کبیر دادا، یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو آئے روز کا معمول ہے۔ آپ کا حصہ پہنچ گیا تھا؟ کبیر دادا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کی مقدار کچھ بڑھا دینی چاہیے، اس وجہ سے کہ نادیہ اب 10ویں کلاس میں پہنچ گئی ہے۔ کبیر دادا کا معنی خیز لہجہ کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ سنا تھا کبیر دادا دشمن کی بہو بیٹیوں پر بھی بری نظر نہیں ڈالتا۔ راؤ اجمل کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ گمبھیر سنجیدگی میں ڈل گئی تھی۔ کبیر دادا اطمینان بھرے لہجے میں بولا، بالکل، نادیہ میری بھانجی بھتیجی کی طرح ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ کبیر دادا، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اجمل رحیم کو غصے پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ
کہ ایس پی ضمیر حسین اوڈھو آپ کے جنازے میں شرکت سے زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ شاید پولیس سے دشمنی آپ کو مہنگی پڑے۔ سپنوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ راؤ صاحب۔ ایس پی ضمیر حسین کی زیر کمان دوسرے تھانے دار ایسی حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ یقین مانو ضمیر حسین تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کر فائر کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھتے ہوئے بولا، میرا کام تھا سمجھانا، اب بس کل تک انتظار کروں گا۔ وہ مڑ کر باہر جانے لگا۔ بات سنیں، اس کے پکارنے پر کبیر دادا رک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ 10,000 ماہانہ بڑھانے سے آپ کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، البتہ میری لاج رہ جائے گی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس شرط پر کہ یہ 10,000 میری بھتیجی نادیہ کی جیب خرچ کا حصہ بنیں گے۔ منظور۔ راؤ اجمل کے چہرے پر پہلی بار اطمینان جھلکا۔ اب چائے تو پی لیں، ادھار رہی۔ کہتے ہوئے وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا تھانے سے باہر آ گیا۔ جی پاشا دادا، اسے امتیاز کی آواز سنائی دی۔ پاشا نے پوچھا، سناؤ بھائی کبیر دادا اٹھا ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں تھانے پہنچے ہوئے ہیں۔ اتنی جلدی؟ پاشا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ رات کو کبیر دادا آپ لوگوں کے جاتے ہی ہمیں کام پر بھیج کر خود گھر چلے گئے تھے، آج سویرے ہی جاگ گئے۔ پاشا نے اندازہ لگایا شاید اس چھوکری سے جان چھڑانے کی خوشی میں سویرے جاگے ہوں گے۔ امتیاز نے حیرانی سے کہا، کس چھوکری سے؟ وہ نمازن تو ابھی تک گھر میں ہے، مگر رات کبیر دادا کہہ رہے تھے کہ صبح سویرے اسے گھر بھیج دے گا۔ اس بارے تو میں کچھ نہیں جانتا۔ صبح آتے وقت حسب معمول وہ کبیر دادا کو چھوڑنے دروازے تک آئی تھی اور گاڑیوں کے گھر سے نکلنے تک دونوں لیلا مجنوں کی طرح ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ نہ کر یار، پاشا کے لہجے میں تشویش تھی۔ رات کو کبیر دادا نے اسے واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ امتیاز نے خیال ظاہر کیا، ویسے عظیم کو دادا گھر میں چھوڑ آیا ہے، شاید اسے بتایا ہو کہ ہمارے نکلنے کے بعد نمازن کو گھر تک چھوڑ آئے۔ میں پتہ کر لیتا ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ عظیم کا نمبر ملانے لگا۔ جی دادا۔ عظیم نے فوراً کال وصول کی تھی۔ کبیر دادا کے گینگ کے افراد پاشا کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کبیر دادا کا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کبیر دادا کا کتنا چہیتا ہے۔ پاشا نے بے صبری سے پوچھا، یار کہاں ہو؟ بیگم صاحبہ کے کام کے سلسلے میں کالج آیا تھا۔ کون بیگم صاحبہ؟ عظیم اطمینان سے بولا، کبیر دادا کی بیوی۔ کبیر دادا تمہیں گھر کیوں چھوڑ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کے داخلے وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے، میں اسی سے پوچھ کر وہ کام کر دوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رابطہ منقطع کر کے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کبیر دادا کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہاں پاشا، خیریت تو ہے؟ کبیر دادا نے کال وصول کرتے ہی پوچھا۔ خیریت ہے دادا، بس ایک بات پوچھنا تھی۔ تناوش کے علاوہ کچھ ہے تو پوچھو۔ مگر رات کو آپ نے حامی بھری تھی۔ ہاں، مگر بعد میں سوچا تو مناسب نہ لگا۔ جینا مشکل دکھائی دے رہا ہے، پاشا نے بغیر لگی لپٹی رکھے پوچھا۔ جب آدمی تھپڑ کی حدود سے باہر ہو تو اسی قسم کی بکواس کرتا ہے۔ دادا میں تھپڑ سے نہیں ڈرتا، مگر آپ کی تازہ روش سے ڈر گیا ہوں۔ بکواس نہ کرو یار، اس لڑکی کو ایک غنڈے سے پناہ دے کر میں خبیثوں کے ٹولے کے سامنے کس طرح پھینک دوں؟ جانتے ہو نوشاد آفریدی، اخلاق حسین وغیرہ کسی گدھ کی طرح اس پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ جس دن وہ گھر چلی گئی اس سے بہت برا برتاؤ کریں گے، صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے، اور اس وقت میں اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں اس سے رشتہ ختم کر چکا ہوں گا، اور ایک انجان لڑکی کے لیے کسی گینگ کے سربراہ کو میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ پاشا اس کی باتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا، اس متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آپ نے عوام کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ کبیر دادا سے تعلق کے بعد وہ عام نہیں رہی۔ پاشا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، کبیر دادا جیسے شخص کو دیوانہ بنانے والی عام کیسے ہو سکتی ہے؟ کبیر دادا زچ ہوتے ہوئے بولا، یار ایسی کوئی بات نہیں، تم بس بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ میں شام کو کوٹھی پر آ رہا ہوں، دیکھوں تو ہے کیسی۔ آج شام کو اخلاق حسین کے ہاں دعوت ہے، وہیں ملاقات ہوگی۔ اوہ، مجھے تو بھول ہی گیا تھا۔ ہاں، تمہیں بس استاد پر بکواس کرنا یاد رہتا ہے۔ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ تھانے سے نکلتے ہی کبیر دادا نے ڈرائیور کو برکت کے اڈے پر جانے کا بتا دیا۔ برکت ہی تنویر پلازا اور عباسیہ مارکیٹ کے دکانداروں سے بھتہ وصول کیا کرتا تھا۔ راستے ہی میں اسے پاشا کی کال موصول ہوئی۔ اس سے بات ختم کرنے تک وہ برکت کے اڈے پر پہنچ چکے تھے۔ کبیر دادا کی گاڑی دیکھتے ہی وہ بھاگتا ہوا قریب پہنچا تھا۔ مرسڈیز کا دروازہ کھول کر اس نے کبیر دادا کو باہر آنے کی دعوت دی۔ کیا چل رہا ہے؟ کبیر دادا نے گاڑی سے نکلنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ چھوٹا سا مسئلہ چل رہا تھا، اس بارے عظیم کو بتا دیا تھا۔ کبیر دادا نے کہا، وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، ابھی تھانے دار ہی سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتاؤ۔ باقی تو سب ٹھیک چل رہا ہے دادا۔
تھانے دار راؤ اجمل کے ماہانہ خرچ میں 10,000 کا اضافہ کر دو، اور اس کے بعد اگر اس کے تھانے کا کوئی سپاہی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو پھر کوئی دوسرا علاج ڈھونڈیں گے۔ جی دادا، برکت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دفتر چلو۔ ڈرائیور کو مخاطب ہوتے ہوئے اس نے بات ختم کرنے کا اشارہ دیا۔ برکت کار کے دروازے سے پیچھے ہٹا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کا رخ کمپنی آفس کی طرف تھا۔ کنسٹرکشن کمپنی اس کا کالا دھن چھپانے کی آڑ تھی۔ وہ ہفتے 10 دنوں میں ہی چند منٹوں کے لیے دفتر کا چکر لگاتا تھا، ورنہ کمپنی کا سارا کام مینیجنگ ڈائریکٹر کے ذمہ تھا۔ آفس میں بیٹھ کر اس نے چائے پینے کے دوران ایم ڈی سے چند منٹ کی گپ شپ کی، کام کے بارے سرسری سا پوچھا اور دفتر سے باہر نکل آیا۔ ایم ڈی کبیر دادا کی اصل شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا، اس وجہ سے اسے کبھی ہیرا پھیری کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا کے لیے کنسٹرکشن کمپنی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو ہوٹل جانے کا کہا۔ ہوٹل کے تہہ خانے میں بہت بڑا جوا اڈا تھا جو کبیر دادا ہی کی سرپرستی میں چل رہا تھا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں کار روکتے ہوئے ڈرائیور نے جھجکتے ہوئے پوچھا، دادا اگر چند منٹ یہاں گزارنے ہیں تو میں سامنے شاپنگ پلازا سے تھوڑی خریداری کر لوں۔ شاپنگ پلازا ہوٹل سے مخالف جانب بنا تھا، درمیان میں صرف سڑک گزرتی تھی۔ چلے جاؤ، مختصراً کہتے ہوئے وہ کار سے اتر کر ہوٹل کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ چاروں محافظ اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔ ہوٹل کے حال میں رش نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے وہ نیچے پہنچے۔ دروازے پر کھڑے محافظ نے اسے دیکھتے ہی مؤدبانہ لہجے میں سلام کیا، دروازہ کھولا۔ تہہ خانے میں کافی رش تھا۔ مختلف میزوں پر جواری ہاتھوں میں تاش کے پتے تھامے اپنی قسمت آزمائی کر رہے تھے۔ کچھ جوا مشینوں پر اپنی مقدر میں لکھا پیسہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کبیر دادا دائیں بائیں سرسری نظر دوڑاتا ہوا ایک کونے میں بنے ہوئے کالے شیشے کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چاروں محافظ جوا حال ہی میں خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ بیرے نے فوراً ان کے سامنے شراب کی بوتل اور گلاس لا کر رکھ دیے تھے۔ شیشے کے کیبن کے سامنے بھی ایک ہتھیار بردار کھڑا تھا۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی اس نے سلام کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گھومنے والی کرسی پر بیٹھے بھدے نکوش والا شخص دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اپنی کرسی چھوڑ کر ایک طرف ہوتے ہوئے بولا، سلام دادا۔ سر کی ہلکی سی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کبیر دادا گھومنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو ارشد۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کبیر دادا دیوار میں لگی بڑی سکرینوں کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں مختلف میزوں اور جوا مشینوں کا منظر نظر آ رہا تھا۔ کیسا چل رہا ہے؟ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد وہ مستفسر ہوا۔ بہت اچھا دادا۔ بوتل سے شراب کا گلاس بھر کر کبیر دادا کے سامنے رکھتے ہوئے ارشد نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کبیر دادا نے گلاس سے گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا، کوئی مسئلہ؟ کوئی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پولیس کی طرف سے تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی؟ نہیں دادا، ارشد کا جواب ایک بار پھر نفی میں تھا۔ گلاس میں بچی بقیہ شراب ایک سانس میں حلق میں انڈیلتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ کھانے کا وقت ہے؟ ارشد نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ شکریہ۔ کبیر دادا نے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ارشد نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور اس کے باہر نکلتے ہی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ چاروں محافظ بھی اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ تہہ خانے کے دروازے تک ارشد اس کے ساتھ گیا تھا۔ پارکنگ میں جاتے ہی اس کی نظر سڑک پار کرتے ہوئے ڈرائیور پر پڑی۔ اس نے ہاتھ میں شاپر پکڑا ہوا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں شام کی دعوت کا خیال آیا اور اس نے ڈیش بورڈ کھول کر بڑی مالیت کے نوٹوں کی آدھی گڈی اٹھا لی اور جیب میں ڈالی اور شاپنگ پلازے کی طرف چل پڑا۔ محافظوں کو اس نے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ سڑک عبور کر کے وہ ایک دکان میں داخل ہوا جس کے سامنے عورتوں کے مجسموں پر فیشنیبل سوٹ چڑھا کر شو پیس کے طور پر کھڑے کیے گئے تھے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی اسے خیال آیا کہ تناوش کا ناپ وغیرہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا، اور جس قسم کی وہ لڑکی تھی یقیناً اس نے کبھی ریڈی میڈ کپڑے خریدے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر شو کیس کے سامنے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ جسمانی خال و خد کے لحاظ سے وہ تناوش کے بالکل مشابہ تھی۔ سیلز مین سے کسی چیز کی قیمت دریافت کر کے اس نے اپنا پرس کھول کر اندر نظر دوڑائی اور مایوسی سے سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کالی قمیض کے نیچے اس نے نیلے رنگ کی جینز پہنی ہوئی تھی۔ بہن بات سنو، کبیر دادا نے اسے جھجکتے ہوئے مخاطب کیا۔ وہ کبیر دادا سے چند قدم کے فاصلے سے گزر رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اس نے حیرانی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کسی کو موجود نہ پا کر دوبارہ کبیر دادا کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی جانب انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے استفہامیہ اشارہ کیا۔ ہاں، آپ سے مخاطب ہوں۔ کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی بھائی،
اس کے قریب رکتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ اگر خفا نہ ہو تو ایک چھوٹی سی مدد درکار تھی۔ جی بھائی بولیں۔ اس کے لہجے میں شکوک کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ میں نے اپنی بیوی کو تحفہ دینے کے لیے ایک سوٹ لینا تھا، لیکن اس کا ناپ مجھے معلوم نہیں ہے، اور اتفاق سے آپ کا قد وغیرہ بالکل اسی سے مشابہ ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ کال کر لو۔ اس نے مشورہ دینے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ ہنسا۔ پھر تحفہ لے جانے کا مزہ باقی نہیں رہے گا۔ چلیں آپ سوٹ پسند کریں، میں سیلز مین کو ناپ دے دیتی ہوں۔ اس نے مزید تکرار سے گریز کیا۔ اگر اتنی مہربانی کر رہی ہیں تو اپنی پسند ہی کا ایک سوٹ دکھا دیں۔ کبیر دادا کو گہری نظروں سے گھورتے ہوئے وہ پیچھے مڑی اور سیلز مین کے قریب پہنچتے ہوئے کہنے لگی، وہ سوٹ دینا۔ اس نے انگلی سے اشارے سے ہینگر میں لٹکتے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شاید تھوڑی دیر پہلے بھی وہ اسی سوٹ کا پوچھ رہی تھی۔ کالی جینز اور ہلکے گلابی رنگ کی پھولدار قمیض۔ مجھے تو یہ پسند ہے اور میرے ناپ کے مطابق بھی ہے، پاس کھڑے کبیر دادا کو کہہ کر وہ جانے کے ارادے سے مڑی۔ ٹھہرو بہن، کبیر دادا اسے روکتے ہوئے سیلز مین کو مخاطب ہوا۔ اسی ناپ اور رنگ میں 2 سوٹ علیحدہ علیحدہ پیک کر دیں۔ جی بھائی۔ کبیر دادا کے کچھ نہ کہنے پر وہ پوچھنے لگی، 1 منٹ۔ کبیر دادا اسے بتائے بغیر سیلز مین کی طرف متوجہ رہا۔ دونوں سوٹوں کے پیک ہوتے ہی اس نے ایک پیکٹ اس لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے۔ میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ لڑکی نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ ہنسا۔ بھائی سمجھ کر مدد کی ہے، بہن سمجھ کر دے رہا ہوں، مگر بھائی یہ بہت قیمتی ہے۔ اس کے انکار میں دراڑ پڑتی دیکھ کر کبیر دادا نے کہا، ہاں آپ خود اعتراف کر چکی ہیں کہ آپ کی قوت خرید سے باہر ہے، اسی لیے تو دے رہا ہوں۔ اس لڑکی نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیا اور شکریہ بھائی جان کہتے ہوئے چل دی۔ کبیر دادا ان سوٹوں کی ادائیگی کے لیے کیش کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ بل ادا کر کے وہ باہر نکلا۔ وہ لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی اسی دکان کی طرف متوجہ تھی۔ شاید اسے ابھی تک کبیر دادا کی مہربانی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبیر دادا کو دکان سے نکلتا دیکھ کر وہ بظاہر سامنے دیکھنے لگی، مگر کبیر دادا جانتا تھا کہ وہ کن آنکھیوں سے اسی کی طرف متوجہ ہے۔